امریکہ کے حوالے سے تو ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید امریکہ اس کو دیکھے گا، پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس کو لے کے، اور ابھی اس پہ کوئی کھل کے بات بھی نہیں کی یو ایس نے. اور دوسری جانب جو ہے اسرائیلی لابی بھی اس کے حوالے سے سرگرم ہے آپ کے اسٹم شہر میں ڈی سی میں. تو چیزیں کس طرف جائیں گی؟ ابھی لگتا تو نہیں ہے کہ یو ایس کھل کے پاکستان کو اور سعودی عرب کے پیکٹ کو سپورٹ کرے. دیکھیں اسے کھل کر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں وہ یہ چاہتا تھا بڑے عرصے سے کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ وہ اس کو مڈل ایسٹ کے ساتھ دیکھتا تھا کہ مڈل ایسٹ کے معاملات کو سالو کرنے کے لیے پاکستان جو ہے اپنا رول ادا کرے. مثلا یہاں پر مجھے یہ کہا گیا کہ جو ایران کا معاملہ ہے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایران کو جو ہے وہ اس ترتیب میں لا سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اور یہاں یہ بھی تصور دیا گیا کہ یہاں کوئی ایران کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا. کسی نے یہ تصور بھی دیا کہ کچھ وقت کے لیے تو یہ تھا، لیکن اب اس بات سے پیچھے ہٹ گئے. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کے رول کو ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس کی مخالفت کرے گا. اسرائیل کی لابی جتنی مرضی سٹرونگ ہو، لیکن امریکہ اس کی مخالفت میں نہیں جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جتنی اہمیت دی جا رہی ہے یہ نہیں دینی چاہیے، یا یوں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہندوستان کی اہمیت تھی اس کو کم نہ کیا جائے. لیکن یہاں پر اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا باقی ڈپارٹمنٹ ہو، ہم پہلے بھی بڑی دفعہ آئے، آئی بی ایل پی میں بھی آئے، یہاں پر ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ بڑے سٹرونگ ہوتے تھے اور بڑی سٹرونگلی گفتگو کرتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ اس طرح مضبوط نہیں نظر آ رہے، بلکہ ٹرمپ صاحب نے اپنی پچھلی حکومت سے یہ ایک چیز سیکھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر صرف ان بیوروکریٹس پر ریلائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈائریکٹ ڈائلنگ. تو اب جو ہے وہ خود ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے نمائندے لگائے ہوئے ہیں جو ڈائریکٹلی ان کو جواب دے ہیں. تو چیزیں جو ہیں یہاں مختلف انداز میں ہو رہی ہیں. ہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ٹرمپ صاحب چلے جائیں گے تو کیا یہ چیزیں اسی طرح برقرار رہے گی، پاکستان کی طرف جھکاؤ اسی طرح برقرار رہے گا. ہاں یہ سوال ہے، لیکن یہ بہرحال ابھی 3 سال بعد کے سوال ہیں. رائٹ. ابھی لیکن یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کے 3 سال جو ہیں وہ پاکستان کے لیے تکلیفیں کم ہوں گی. لیکن مہندی صاحب، اس کا سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ جانا، یہ ایک چیز اور بھی تو ثابت کرتی ہے کہ اس کا عدم اعتماد ہے سعودیہ کا یو ایس کے اوپر. پہلے ہمیشہ سعودی عربیہ یا باقی گلف ریجن کنٹریز، مسلم کنٹریز جو ہیں، وہ ہمیشہ دیکھتے تھے امریکہ کی طرف اپنی سیکیورٹی کو لے کے. اب پاکستان کے ساتھ نو ڈاؤٹ کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہیں اس کے ڈیفنس پیکٹس پہلے بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ تو بہت بڑا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا. ایک ملک پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ سعودیہ پہ کنسیڈر ہوگا، سعودیہ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا. تو یہ ایک طرح کا ایک لائن سے ڈپارچر ہے، ایک اس سٹانس سے ڈپارچر ہے جو کہ سعودی عرب نے پہلے وہ سارا ٹرسٹ جو تھا وہ پھینکا ہوا تھا امریکہ کے اوپر، اب اس سے ڈپارچر لگ رہا ہے. تو امریکہ تو خوش نہیں ہوگا. پولیٹیکل پنڈت ایک اس طرح بھی ریڈ کر رہے ہیں اس کو. دیکھیں بالکل اس طرح بالکل دیکھا جائے گا اور دیکھنا چاہیے بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اصل میں یہ صورتحال جو تھی یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے سعودی عربیہ کی پہلی دفعہ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 1990 کی جو گلف وار تھی اس میں بھی پاکستان نے اپنے سولجرز کو بھیجا تھا. 82 سے پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے اور ایک بریگیڈ جو ہے وہ وہاں پہ رہتی ہے جو ٹریننگ پرپس کے لیے ہیں. تو چیزیں جو تھی وہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں تو پل آؤٹ کر رہا تھا امریکہ اس سارے خطے سے، اور اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر چلا گیا تھا، مڈل ایسٹ کی جگہ. اور وہ وہاں پر آبنائے ملاکا کے اندر اور ان علاقوں کے اندر جہاں پہ ساتھ ڈائریکٹلی چائنا انٹر ہوتا ہے کھلے سمندر میں، تو وہ زیادہ دلچسپی وہاں لے رہا تھا. تو یہ بڑے عرصے سے ہو رہا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب 2022 میں ورلڈ کپ ہوا قطر کے اندر فٹ بال کا. تو اس کی سیکورٹی جو تھی وہ انہوں نے پاکستان کو دی، اور پاکستان
پاکستان نے جا کے نہ صرف سنبھالی بلکہ بہت ہی احسن طریقے سے وہ پورا ٹورنامنٹ جو تھا وہ. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے جو قطر کے امبیسڈر تھے انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اگر اجمی ملکوں میں اس خطے میں دیکھیں نا تو پاکستان واحد ملک ہے جس کا کبھی بھی عربوں کے ساتھ، حتیٰ کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی کوئی جھگڑا نہیں رہا، نہ اجمیوں کے ساتھ، نہ تو وہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. اور قطر کے امبیسڈر نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جی سی سی کنٹریز کی تمام کی سیکورٹی کو سنبھالے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو تھی بڑے عرصے سے پک رہی تھی، ان پر بات ہو رہی تھی، اور پچھلے تمام دوروں کے اندر یہ تصور تھا شہباز شریف صاحب جب جا رہے تھے کہ یہ کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیکورٹی، کیونکہ یہ بڑے عرصے سے جو کاغذ تھے کبھی اسلام آباد آ رہے. لیکن مہندی صاحب، دوحہ میں 60 کے قریب مسلم ممالک کی جو ہے وہ سمٹ ہوئی، بیٹھک ہوئی اتنی بڑی. اس میں خیال یہ تھا کہ پاکستان قطر کے ساتھ شاید انگیج ہوگا کیونکہ اسرائیل نے قطر کو ہٹ کیا ہے ریسنٹلی. تو لیکن سائیڈ لائنز پہ جا کے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یہ پیکٹ ہو گیا. تو کیا چانسز ہیں کہ ہم آگے چل کے سملر کائنڈ کا ایگریمنٹ قطر کے ساتھ، مے بی یو اے ای کے ساتھ؟ میرا خیال ہے جی سی سی کنٹریز سب کے ساتھ جو ہے نا جو 6 کنٹریز ہیں، ہاں جی، اندر پاکستان کے اسی قسم کے معاہدے ہوں گے، یا یوں کہہ لیں کہ اس معاہدے میں اور ملک بھی شامل ہوتے چلے جائیں گے.